آدم کی تمام اولاد سے گناہ ہوتا ہے، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف تھے، معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ کرتے بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود استغفار اتنا کثرت سے کرتے تھے کہ ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر پائے۔ قیامت کے روز جب نام اعمال ہم کو دیا جائے گا تو اس نام اعمال میں جس انسان کی کثرت سے استغفار اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اور وہاں جب اپنے سامنے اس کو پائے گا تو اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کوئی بھی انسان گناہ سے خالی نہیں، ہر انسان گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل بنو آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد سے گناہ ہوتا ہے، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف تھے، معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ کرتے بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود استغفار اتنا کثرت سے کرتے تھے کہ ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی استغفر اللہ فی کل یوم مرہ 100 مرہ، لوگوں استغفار کرو، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو دنیا و آخرت کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ، جنت ہے، جنت کا ایک درخت ہے اس انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت، جو اپنے صحائف اعمال میں، جو اپنے اعمال میں، نام اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے گا۔ قیامت کے روز جب نام اعمال ہم کو دیا جائے گا تو اس نام اعمال میں جس انسان کی کثرت سے استغفار اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اور وہاں جب اپنے سامنے اس کو پائے گا تو اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور سارے مسلمانوں کے عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے ذریعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اگر قحط سالی ہے تو اللہ اس کو دور فرما دے گا، اولاد میں اللہ اضافہ کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی آدمی اپنے کسی مسئلے کو لے کر آتا تھا اس کو کہتے تھے تو کثرت سے استغفار کرو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، اس کا حل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مسئلے کو حل فرما دے گا۔ یہ جمعہ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کون سی گھڑی اور کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے علماء کا کہ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے، جو حصہ ہے، اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اکٹھا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں ہم لوگوں کو جمع فرمائے، اکٹھا فرمائے، اور جو لوگ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ان کی دعوت کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ ایمان والا بھائی بنائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے۔ جو بیمار ہیں، یہاں موجود ہیں یا کہیں بھی موجود ہیں، تمام بیماروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ تمام مریضوں اور بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں، جو جمعیت کے اراکین ہیں، چاہے وہ یہاں کے ہوں یا جمعیت کے
پورے کشمیر کے اندر یا پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی جمعیت کا کام کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دے، اللہ ان کی حیات کو قبول فرما دے، اللہ ان کی عمر کو دراز فرما دے، اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ہر بیماری کو ختم فرما دے، اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کے تسلط سے ہمیں محفوظ فرما دے، الہ العالمین ملک میں پوری دنیا میں عدل و ایمان، عدل و انصاف اور امن و ایمان اور سلامتی کو قائم فرما دے، الہ العالمین ہمارے دین کی اصلاح فرما دے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما دے، ہماری عمر کو میں اضافہ فرما دے، ہر نیک کام کے لیے، ہر خیر کام کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔